بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نئے اسلامی اور ہجری سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہجری سال کے پس منظر اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ضروری گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اس وقت جو تاریخی نظام رائج ہیں ہمارے یہاں، ان میں سے دو نظام زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عیسوی، شمسی اور انگریزی نظام تاریخ، اور دوسرا ہے ہجری، قمری اور اسلامی نظام تاریخ۔ اب ان میں سے جو ہجری نظام تاریخ ہے ہمارے پیش نظر اس کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ تو ہجری نظام تاریخ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے خلافت میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور بہت سارے علاقے جب فتح کر لیے گئے تو مختلف اقوام سے واسطہ پڑا، ان سے خط و کتابت کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو اس وقت حضرت عمر نے اور صحابہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ مسلمانوں کی اپنی الگ کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس وقت اور تاریخی نظام بھی موجود تھے، عیسائیوں کی اپنی تاریخ تھی، یہود کی اپنی تاریخ تھی، مشرکین مکہ عام الفیل کے واقعے سے اپنی مستقل تاریخ رکھتے تھے۔ تو ان تاریخوں کو اختیار نہ کر کے ایک نئی تاریخ کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اور کیلنڈر کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے الگ سے تشخص کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو صحابہ نے بھی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، تاریخ اپنی الگ سے ہونی چاہیے۔ اب جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ الگ تاریخ ہونی چاہیے تو اسلامی سن کا آغاز کس واقعے سے ہونا چاہیے؟ واقعے سے اس لیے کہ چونکہ اس سے پہلے جو تاریخی نظام رائج تھے دنیا میں تو ہر ایک میں سن کا آغاز کسی نہ کسی مشہور واقعے سے تھا۔ تو اب اسلامی تاریخ کے اور اسلامی سن کے آغاز کے لیے کون سا واقعہ ہونا چاہیے، تو اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ بعضوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے سن کا آغاز کیا جائے، بعضوں نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے، اور بعضوں نے مشورہ دیا کہ واقعہ معراج سے آغاز کیا جائے۔ لیکن بہرحال پھر آخر میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ آغاز جو کیا گیا ہے وہ واقع ہجرت سے ہے، کہ نبی علیہ السلام نے غلبہ اسلام کے لیے جو آپ مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی تھی، اور وہی ہجرت بعد میں جا کر اسلام کے غلبے کا اور فتح مکہ کا ذریعہ بنی، تو اس واقعے سے اسلامی سن کا اور اسلامی تاریخ کا آغاز کیا۔ واقع ہجرت کو اسلامی سن کے لیے بنیاد بنانے کی بظاہر دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ واقع ہجرت یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ واقع ہجرت یہ آگے چل کر اسلام کے غلبے کا، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے، اس وجہ سے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف واقع ہجرت اس بات کی یادگار بھی ہے کہ دین اسلام کے پھیلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کہ اپنی زمینیں، گھر بار، اپنے اموال سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ گئے۔ تو یہ واقع ہجرت سے آغاز کیا۔ تو واقع ہجرت سے آغاز کر کے بعد کی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جب نئے سال کا، ہجری سال کا آغاز ہو تو ہر آدمی کو اس طرف توجہ، ہجرت کا واقعہ ہمارے اسلامی سن کی بنیاد ہے، تو واقع ہجرت کی یادگار تازہ ہو کر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو، تو یہ واقعہ ہجرت اس کی یادگار کے لیے ہے۔ تو چونکہ واقعہ ہجرت سے آغاز کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں مہینوں کا مدار وہ چاند پر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے قمری تاریخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ نے اس تاریخ کو اختیار کیا تھا تو اس وجہ سے یہ اسلامی تاریخ بھی کہلاتی ہے۔ یہ تو تفصیل تھی کہ سن کا آغاز کیسے ہو۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ مہینہ پہلا کون سا قرار دیا جائے، تو اس کے بارے میں بھی مشورہ کیا گیا۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رمضان کے مہینے سے آغاز ہونا چاہیے، بعضوں کی رائے تھی کہ رجب کے مہینے سے آغاز ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے آغاز ہونا چاہیے۔ تو محرم کے مہینے سے بہرحال آغاز کیا گیا، اور محرم کے مہینے سے آغاز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اشہر حرم میں سے آتا ہے اور حج کے لیے گئے ہوئے لوگ اس مہینے میں لوٹ آتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب واقع ہجرت اسلامی سن کی بنیاد بنایا گیا ہے تو مہینہ، چونکہ جس مہینے میں آپ نے ہجرت کی تھی وہ ربیع الاول کا تھا، تو سال کے آغاز کے لیے پہلے مہینے کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، اصل میں آپ علیہ السلام نے ہجرت کا جو پکا ارادہ کر لیا تھا وہ محرم کے مہینے میں تھا،
عملی طور پر ہجرت تو ربیع اول میں پائے گی، لیکن آپ نے ارادہ چونکہ محرم میں کیا تھا اس لیے ربیع اول کو بنیاد نہیں بنایا گیا بلکہ محرم کے مہینے کو بنیاد بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہجری تاریخ کے پس منظر کے حوالے سے مختصر گزارشات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قمری حساب عبادات کے لیے بطور فرض کے متعین ہے کہ عبادات ظاہر ہے کہ وہ اسی حساب کتاب سے ہی ہوں گی، اور اسی طرح معاملات میں بھی اس نظام کو پسند کیا گیا ہے۔ شمسی نظام کو، شمسی تاریخ کو اگرچہ ناجائز قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے اتنی عام نہ ہو جائے، اس کا اتنا رواج نہ ہو جائے کہ لوگ اسلامی تاریخ کو بھول جائیں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں پھر بہت سی عبادات میں خلل آئے گا، روزے میں، حج میں اور دیگر احکام میں خلل آتا ہے، اس لیے اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اسلامی تاریخ بھول جائے، جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ دفاتر میں، ایسے ہی کاروباری اداروں میں یہ تاریخ اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ تو یہ محض ایک شرعی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ قومی اور ملی دیوالیہ پن بھی ہے کہ انسان اپنی تاریخ سے اور اپنی تاریخ کے مہینوں سے ہی ناواقف رہے۔ لہذا وہ معاملات کے جن کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے ان میں تو اگرچہ شمسی نظام کو، شمسی تاریخ کو باقی رکھا جائے، اسی تاریخ کو باقی رکھا جائے، لیکن اس کے علاوہ باقی اپنے نجی معاملات ہیں، اپنے دیگر معاملات ہیں، ان میں اس قمری تاریخ اور ہجری تاریخ کو اختیار کیا جائے، جس میں جہاں ایک طرف فرض کفایہ کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور وہاں دوسری طرف ایک قومی شعار کی حفاظت بھی ہو سکے گی۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہجری تاریخ کا باقی رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ ہونے کی بنیادی طور پر بڑی تین وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ بہت سی عبادات کا مدار اس پر ہے، تو اگر یہ نظام نہ رہا تو وہ عبادات صحیح طریقے سے ادا نہ ہوں گی، ان میں خلل باقی ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے الگ تشخص کے لیے اختیار کیا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے الگ پہچان کے لیے اس تاریخی نظام کو دیگر تاریخیوں کے ہوتے ہوئے اختیار کیا گیا تھا، تو لہٰذا اپنے الگ سے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس تاریخی نظام کو رائج کرنا، اس کو پھیلانا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ ہے کہ اس میں صحابہ کی اتباع ہے کہ انہوں نے یہ تاریخی نظام کا آغاز کیا ہے، لہٰذا ان کی اتباع میں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس تاریخی نظام کو برقرار رکھا جائے، اپنے نجی معاملات میں اور اپنی قومی اداروں میں اس کو رواج دیا جائے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لے۔ شکریہ۔